الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، کیسے کیسے تاریخ میں ان کے واقعات ہیں، سیرت کی کتابوں میں کیسے کیسے واقعات ہیں ایمان افروز، کہ انہیں پڑھنے اور سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور حکومت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور حکومت مثالی دور حکومت تھا۔ بصرہ کے لیے گورنر کا انتخاب فرماتے ہیں، اور یہ گورنر کون ہیں؟ ان کا نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نظر انتخاب ان پہ اٹھتی ہے اور انہیں بصرہ کا گورنر بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، خود بصرہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کے احوال دیکھنے کے لیے کہ کیا سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جامع مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے بصرہ کی جامع مسجد میں، اور وہاں کے جو گورنر ہیں جن کا نام سعید بن عامر ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہے تو میرے سامنے رکھے، بالخصوص اگر اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے تو اسے بیان کیا جائے تاکہ اس شکایت کا ازالہ کیا جائے۔ لوگ جو ہیں گورنر کی شکایت بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ نے جو گورنر بھیجے ہیں ہمارے پاس ان کی 4 شکایات ہیں۔ بڑے حیران ہوتے ہیں، اچھا کیا شکایت ہے؟ پہلی شکایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں، جب یہ شروع میں آئے تھے تو بڑے ایکٹیو تھے، فجر کے بعد مسجد میں رکا کرتے تھے، ہمارے مسئلے مسائل سنتے اور ہمارے ساتھ بیٹھتے، لیکن اب کچھ عرصے سے ہم غور کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً مسجد چھوڑ کے روانہ ہو جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اور دن چڑھے کافی تاخیر سے مسجد میں دوبارہ آتے ہیں حکومتی کاموں کے لیے۔ یہ شکایت ہے۔ اور ایک دوسری شکایت بھی ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا دن ہمیں نظر نہیں آتے، نہ مسجد میں آتے ہیں، شام ڈھلے مسجد میں آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے۔ اور تیسری شکایت بھی ہے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ دن کے وقت میں تو ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، لیکن رات کو کسی سے نہیں ملتے۔ اور ایک چوتھی شکایت بھی ہے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین، آپ نے عجیب شخص کو ہمارا گورنر بنا کے بھیجا، یہ تو ہمیں شخص دیوانہ لگتا ہے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہے۔ وہاں کے لوگوں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہاں کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 شکایات بیان کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گورنر صاحب موجود ہیں، ان سے کہتے ہیں سعید، لوگوں نے تمہاری شکایت کی ہے، ان کا جواب دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حقیقی جمہوریت۔ اللہ بھی ہمیں ایسے حاکم عطا فرمائے۔ آج جمہوریت کا نام تو ہے لیکن جمہوریت نظر کہیں نہیں آتی۔ خلفائے راشدین نے اور اس دور کے صحابہ نے، حکام نے
ہمیں بتلایا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے امیر المومنین، اگر میرا راز نہ ہی کھلتا تو اچھا تھا، اب آپ نے حکم دیا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، بتائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری پہلی شکایت یہ ہے کہ تو اب فجر پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے اور دن میں کافی دن چڑھے واپس مسجد میں آتے ہو، کیا سبب ہے؟ حضرت سعید یہ سن کر رو پڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس نوکر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، میرے بچے میرے پاس موجود نہیں، اور میری بیوی کچھ عرصے سے کافی سخت بیمار ہے اور معذور ہے۔ اس نیک بخت عورت نے 30 سال دن رات میری خدمت کی اور اب ایسی شدید بیمار ہے کہ ہل جل بھی نہیں سکتی، معذور ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ نماز پڑھتے ہی گھر جاتا ہوں، اس کا ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، اگر کپڑے بدلنے کی نوبت ہو تو کپڑے بدلتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کرتا ہوں، اسے ناشتہ کرواتا ہوں، اور پھر گھر کی صفائی، برتن دھونے، یہ سارا کام کرتے کرتے دن چڑھ جاتا ہے، اور پھر میں مسجد میں واپس آتا ہوں۔ اس طرح مجھے واپس آنے میں، لوٹنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت سعید کے پہلے جواب پر لوگوں پر سکتہ داری ہونے لگتا ہے، چپ لگ جاتی ہے سب کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے متعلق ایک دوسری شکایت بھی آئی ہے، وہ یہ ہے ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جس دن تو پورا دن غائب رہتے ہو، صرف شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ چنانچہ عرض کرنے لگے امیر المومنین بات یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا بس ایک ہی جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن انہیں دھوتا ہوں، جب دھوتا ہوں تو دھوتے وقت کچھ اور پہننے کے لیے میرے پاس نہیں ہوتا، بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں یا کوئی چادر لپیٹ لیتا ہوں، اور کپڑے سوکھنے کا گھر میں انتظار کرتا ہوں، سردیوں کا موسم ہے، کپڑے سوکھنے میں دیر ہو جاتی، اسی طرح دن ڈھل جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب لوگوں نے یہ سنا تو اب ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام غور کریں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، جنہوں نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے کہ حکمران ہو تو ایسے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، تمہاری ایک شکایت تیسری یہ ہے کہ تم دن میں تو مل جاتے ہو، دن میں تم سے ملاقات ہو سکتی، رات کو نہیں کسی سے ملتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب امیر المومنین یہ سوال کرتے ہیں تو حضرت سعید پھر رونے لگتے ہیں، اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگتے ہیں امیر المومنین غور فرمائیں، آپ دیکھ رہے ہیں میری داڑھی کا کوئی بال کالا تو نہیں، ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے، ڈرتا رہتا ہوں نہ جانے مالک کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، اس لیے دن کا وقت مخلوق کے لیے رکھ چھوڑا ہے، دن کا وقت مخلوق کے ساتھ گزارتا ہوں، لیکن رات اپنے خالق کو دے دی ہے، رات میں نے خالق کے لیے رکھ چھوڑی ہے، بس ساری رات میں اپنے رب کو مناتا رہتا ہوں، بس یہی مانگتا رہتا ہوں مالک یہاں دنیا میں میرا پردہ رکھا ہے تو آخرت میں بھی میرا پردہ رکھ لینا، دنیا میں ذلیل و خوار ہونے سے بچایا ہے تو آخرت کی بھی ذلت سے بچا لینا، بس یہی دعائیں کرتا رہتا ہوں، اپنے مالک کو مناتا رہتا ہوں۔ فرمایا ایک چوتھی شکایت بھی ہے تمہاری سعید، وہ یہ ہے کہ اکثر روتے بہت ہو، روتے روتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہو، کیا مرض ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین بات یہ ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا، جب میں اسلام میں داخل ہوا تو میری عمر بہت بیت چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا، 40 سال کا ہو چکا تھا میں۔ اب جب اپنے 40 سال کے گناہوں کو یاد کرتا ہوں
تو رو پڑتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں تو چند دن کا حساب اپنے رب کو نہیں دے سکتا، وہ جو 40 سال اس کی معصیت میں گزرے ہیں، گناہوں میں گزرے ہیں، سیاہ کاریوں میں گزرے ہیں، اس کا حساب میں اپنے رب کو کیسے دوں گا؟ جب یہ سوچتا ہوں تڑپ جاتا ہوں، اور اسی تڑپ میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آگے کیا عرض کرتے ہیں؟ امیر المومنین، میرا جواب تو آپ نے سن لیا، اب مہربانی فرما کر سزا کا بھی اعلان کر دیں۔ اب میرے پردے تو فاش ہو چکے ہیں، اب سزا کی بھی بات کر دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے محبوب کی امت کو چند ایک اور ایسے گورنر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، یہ تھے حضرات صحابہ، کیا شان ہے ان کی کہ واقعی ان کے واقعات کو پڑھیں اور سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ